آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اسی پہ بس نہیں فرمایا اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے, اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں. کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا, ہمیں نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے, آپ نے افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی, فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک دن میں 50-50 روزے رکھ سکتا ہے. کتنے روزے؟ 50-50, 100-100, 500 روزے رکھ سکتا ہے. حیرت ہے, بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے, ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے, ایک تم رکھو گے 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے. کراؤ افطار, اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ. کیا بڑی نعمت ہے, کیا مہینہ آ رہا ہے, سبحان اللہ, جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے, ثواب کے برابر ملتا, پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں, میں ان بحث کرنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرا پیچھا چھوڑو. لوگ کہتے ہیں نفل صرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے چھوٹے چھوٹے معاف ہوتے ہیں, بڑے معاف نہیں کرتا اللہ. میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں. حضور نے کہہ دیا نا گناہ معاف ہوتے ہیں, ہمارا ایمان ہے سب معاف ہوتے ہیں. حضور نے قید نہیں لگائی, اب کوئی قید نہ لگائے, میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا. بعض محققین نے کہا نا کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے, جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہاں سے دکھایا جاتا ہے, اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے. تو کسی مفکر نے کہا پھر وہ 7 سمندر کہاں چلے گئے, وہ صحرا کہاں چلے گئے. اس طرح اس پہ بہت لے دے اور بحث کی لوگوں نے. ہم تو عشق کے بندے ہیں نا, میرے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہے, کوئی کہتے ہیں پردے اٹھائے جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں. اب اس پہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا, جو جیسا عقیدہ رکھے گا, جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتی ہے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے, جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے ہیں اس کو پردے اٹھائے جائیں گے, اور جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لائیں. ان کے کرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا. اور یہ موقف میرے امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب, جلوہ فرما ہوگی, جلوہ فرما ہوگی جب, جلوہ فرما ہوگی جب, پردے اٹھیں گے جب نہیں, تصویر دکھے گی جب نہیں, جلوہ فرما ہوگی جب, طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں. کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی؟ جب وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا. جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرمان پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضور آپ کے کرم سے امید ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے, حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتی اور کبیرہ بھی معاف ہوتے. اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے؟ اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے, اس کے محبوب کی شان یہ ہے ایک میں کیا میرے مسیح کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ. وہ اشارہ کر دے تو 100 لاکھ بخشے جائیں, اور وہ فرما دے کہ روزے افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف. چاہتے ہو گناہ معاف کروانا تو ذرا 2-2 4-4 کو گھر بلا لیا کرو, پورا مہینہ غم گساری کر, دوستوں کو بلاؤ کھلاؤ. ہم سوچتے ہیں خوب کھائیں گے, رمضان شریف میں خوب کھاؤ بھی کھلاؤ. افطار کی بڑی برکتیں ہیں. فرمایا گناہ معاف ہوتے, اور صرف گناہ نہیں بلکہ سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا. کیا کریم آقا ہے, کیا کریم آقا ہے. وہ تو ہے سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی. اب صحابہ بول پڑے, خطبہ ختم ہو گیا, خطبہ ختم ہو گیا بلکہ اختتام پر آیا, قریب الختم ہے. فرمایا کہ نہ روزے دار کے ثواب میں کمی آئے گی, گناہ معاف بھی ہو جائیں گے, جہنم سے آزادی ملے گی. صحابہ تو لالچی تھے نا عمل کے معاملے میں, دولت کے نہیں, شہرت کے نہیں, عمل کی. ان کی شہرت تو لامکاں تک تھی, ذکر ہوتے تھے لامکاں پر. میرے محبوب کے یار ایسے ترا عمرک ان سجدا, ان کا ذکر یوں کیا جاتا, ما هو شداء علی الکفار, ان کا ذکر کیا جاتا.
ان کے تذکرے ہوتے، خدا کرتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں، توریت میں، انجیل میں. وہ نیکیوں کے لالچی تھے، حریص تھے. بول پڑے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں یہ طاقت کہاں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کریں، کیونکہ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے لوگ تھے نا. اکثر صحابہ بظاہر غریب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک میں یہ طاقت تھوڑی ہے کہ روزہ افطار کرائیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم نے روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر ایک کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا. یہ کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا. ایک گھونٹ دودھ پلا دو گے یہی ثواب ملے گا. اور اس پر کرم کیا کیا؟ فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا کے بھی افطار کرا دو گے یہی ثواب ملے گا. ایک دوسری حدیث میں، اس میں نہیں، دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو پانی پلانے پہ اتنا بڑا ثواب ہے روزے دار کو افطار کے وقت کہ گناہ معاف ہو جائیں، جہنم سے آزادی مل جائے اور پھر روزے دار کے برابر ثواب ملے، تو یہ وہاں پر ہے ثواب جہاں پانی نہیں ملتا ہو، جہاں پہ پانی کی قلت ہو، پانی نہیں ملتا ہو، وہاں پلانے پہ یہ ثواب ہے. آقا فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی پلاؤ گے تو بھی یہی ثواب ملے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہمارے بچپنے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب گھر میں فروٹ آتے تھے، اس وقت مالیگاؤں بہت مالدار نہیں تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. اکثر لوگوں کی آمدنی 300-350 روپے ہفتے ہوتی تھی، لوم چلانے والوں کو 250-300 روپے وہ لوگ کماتے تھے. ایسا ہم بچپن میں سنتے تھے. تو پھل فروٹ آتے تھے تو گھر کی عورتیں یہ کرتی تھی کہ ایک دو چیری تربوز کی، ایک دو پپیتا کی، ایک دو کھجور، یعنی جتنا سامان آتا تھا تھوڑا تھوڑا سب پلیٹ میں رکھتی تھی اور چھوٹے بچوں کو کہتی تھی بیٹا جاؤ اور مسجد میں دے کر آؤ. اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے اور بھی نچلی سطح کے وہ مسجد میں آ جاتے تھے، کیونکہ ہر آدمی اتنا مالدار نہیں تھا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے. تو وہ عورتوں کا سب مؤذن صاحب جمع کرتے تھے اور بھی جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد دسترخوان لگتا تھا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. اس طرح اب پتہ نہیں کہ وہ ماحول رہا کہ نہیں رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماحول 90% ختم ہو گیا ہے. اب تو گھر میں جتنی افطاری آتی ہے فریج میں رکھ کے خود کھاتے ہیں، افطار کا سحری میں کھاتے ہیں. اتنا ہرس ہے کھانے کی، اتنی ہرس ہے خدا کی قسم، ایسا لگتا ہے جیسے کون خود کھانے کے لیے پیدا ہوئی. کھلانا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا خود کھاؤ گے تو بدبو بنے گی، دوسروں کو کھلاؤ گے تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اگر مناسب سمجھے تو یہ ارادہ کر لیں آج رمضان شریف میں کتنے روزے ہوں گے؟ 29 یا 30. ہر دن اگر آپ نے ایک بندے کو بھی افطار کرائی نا تو گویا کہ آپ نے 30 کو افطار کرائی. بس تھوڑا سا اس طرح ذہن بنائیے، کیونکہ ہمیں ثواب زیادہ سمیٹنا ہے نا. اور اگر اللہ نے دولت زیادہ دی تو 5-5 کو کرا دو، اور زیادہ دیے تو 10-10 کو کرا دو، زیادہ دیے تو 20-20 کو کرا دو، 50-50 کو کرا دو. اللہ نے اور نوازا ہے تو اعتکاف کے اندر 100 لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں حصہ لے لو تاکہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے. ایک مشورہ ہے، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، نیکی پہ ابھار رہا ہوں. ہو سکے تو کرو، پھر اس کی برکت سال بھر محسوس کرو گے. اور اگر ہو سکے تو کبھی اپنے رشتہ داروں میں جھانک لو، ان کے گھر اچھا پکا کہ نہیں پکا، ان کے گھر پھل فروٹ آئے کہ نہیں آئے، تھوڑا یہ سب دیکھا کر.